کہ حافظ صاحب آپ اس پہ روشن ڈال دیجیے کہ لیلۃ الجائزہ ایک تو گزارنی کس طرح سے چاہیے، صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور اس رات کی خاص عبادات کیا ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ GNN کی نشریات میں شروع سے لے کے ابھی تک جو ایک تسلسل رہا ہے، یقیناً ہم باقی جگہ بھی نشریات دیکھ رہے ہیں اور وہاں جو ایک بعض اوقات کچھ غیر سنجیدگی سی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس سے ہماری یہ نشریات پاک رہی ہیں. اس پہ ہماری جو انتظامیہ ہے وہ بھی خراج تحسین کی مستحق ہے، ان کا بھی ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے حوالے سے، ابھی لیلۃ الجائزہ کا مطلب تو ہے انعام کی رات. اب یہ کہ اس رات میں کرنا کیا ہے. پہلی بات آپ نے یہ دیکھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک تسلسل ہے، ایک روٹین ہے کہ رمضان کی 30 یا 29 دن مکمل ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے. تو ویسے تو حقیقت میں تو شیطان آزاد ہوتا ہے، لیکن انسان بھی یہ محسوس کرنے لگتے ہیں، مسلمان بھی یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہم بھی آزاد ہو گئے شاید. ہاں، تو یہ ایک نامناسب چیز ہے. اس کی وجہ سے آپ ایک مسلسل فوراً اس گناہ کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے کوئی جکڑا ہوا تھا یا ہم اپنی مرضی سے یا اپنی خوشی سے وہ سارے عمل نہیں کر رہے تھے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنا سوت کاٹتی ہے اور پھر کاٹنے کے بعد پھر خود اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسے اجاڑ دیتی ہے. تو ایک آدمی نے اتنی محنت کی، روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا اور سب کچھ کرنے کے بعد جب اس کا انعام وصول کرنے کا مرحلہ آیا تو وہ اس سے باہر نکل گیا. یہ جو رویہ ہے یہ نامناسب ہے، اس پر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. بطور مجموعی ایز اے ہول سوسائٹی کو ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کے حوالے سے حضرت ابو مجلس ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ رات بھی اسی مسجد میں گزارنی چاہیے جس مسجد میں اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف کی 10 راتیں گزاری ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ ایک پیغام دیتے ہیں محبت کا کہ اللہ ہمیں آپ سے محبت صرف رمضان کے دنوں میں نہیں تھی، ہمیں آج بھی آپ سے اتنی ہی محبت ہے رمضان کے گزرنے کے بعد، اور ہم اپنی پوری اجرت اسی طرح وصول کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم نے رمضان کے مہینے میں کی تھی. تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ من قام لیلۃ القدر محتسبا للہ ولیلۃ العیدین، کہ جو 2 عیدین کی راتوں میں اللہ کے اوپر ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے. قیام کا معنی یہ کہ وہ رات بھر مصلی پہ کھڑا رہتا ہے، عبادات کرتا ہے. وہ عبادت کی شکل کوئی بھی ہو، اس عبادت وہ تلاوت بھی ہو سکتی ہے، وہ اذکار تسبیحات بھی ہو سکتی ہیں، وہ صلاۃ التسبیح بھی ہو سکتی ہے، وہ نوافل کی کثرت بھی ہو سکتی ہے. ہمارے بعض بزرگوں سے تو ایک رات میں 200 نوافل پڑھنا بھی منقول ہے. تو کوئی بھی چیز ہو تو اگر وہ اللہ کے سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کوئی یہ کام کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک بشارت دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ وہ دن جس دن سارے دل مر جائیں گے اس آدمی کا دل مردہ نہیں ہوگا، زندہ رہے گا. کیا بات. تو انسانوں کے دل ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب انسان کے اوپر کے دل فوت ہو جائیں گے، قیامت کا دن آئے گا جہاں انسان کا دل اس دن کے جو حالات ہیں ان کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو زندہ رکھیں گے اور وہ زندگی کے ساتھ ہوش و حواس کے ساتھ اس دن کا سامنا کرے گا. ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کا اس وقت کر لینا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا اس عمل کو سنبھال کر بارگاہ رب العزت تک پہنچانا اور اپنے دیے اجر کا حقدار ہو جانا ہے. کیونکہ انسان جو عمل کرتا ہے پھر اس کے بعد کبھی کوئی زبان سے، کبھی آنکھ سے، کبھی کان سے، کبھی ہاتھوں سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پچھلے اعمال ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اعمال کو سیو کرنا، محفوظ کرنا کہ بارگاہ رب العزت تک انسان پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا حقدار بن جائے. حافظ صاحب، لیلۃ الجائزہ کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ عید کا آتا ہے، تو دین میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں کہ عید کی تیاری اور عید کی خریداری کس طرح سے کی جائے؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے. خریداری جہاں تک اگر آپ ایسا دیکھیں تو اسلام میں الگ سے کوئی خاص خریداری کا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ ایک رواج ہے
اس میں اچھا لباس پہننا، اچھے طریقے سے تیار ہونا اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا، یہ ساری چیزیں یہ ان معمولات میں شامل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کے اندر اچھے طریقے سے تیار ہونا منقول ہے، بلکہ صرف تیار ہونا ہی منقول نہیں ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے تھے کہ جو معاشرے میں اگر وہ خود تیار نہیں ہو سکتے تھے، ان کے پاس کوئی عمدہ لباس نہیں ہوتا تھا۔ بعض واقعات ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتیموں کے ہاتھ پہ سر رکھتے تھے، انہیں اپنے گھر میں لا کے حضرت عائشہ کے ساتھ تیار کرواتے تھے، اور اگر کسی کی ماں نہیں ہے تو انہیں فرمایا کہ تم یہ سمجھو کہ عائشہ تمہاری ماں ہے اور میں تمہارا باپ ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قسم کی شفقت کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دن شروع ہوتا ہے، عید الفطر کا دن جب شروع ہوتا ہے، تو اس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، ایسی آواز کہ جسے انسانوں اور جنوں کے علاوہ سب سنتے ہیں، جانور سن رہے ہیں، مخلوقات سن رہی ہیں۔ اور پھر جب یہ انسان اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، یہ لوگ آج مجھ سے جو کچھ مانگیں گے، اگر یہ اپنی دنیا کے لیے کچھ مانگیں گے، اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ مانگیں گے تو میں انہیں عطا کر دوں گا، اور اگر یہ اپنی دنیا کے لیے کوئی سوال کریں گے تو پھر میں ان کے لیے ان کی مصلحت کے بارے میں غور کروں گا، سوچوں گا، ان کے نفع بخش ہوا، ان کے لیے مفید ہوا تو انہیں عطا کروں گا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا دن ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، تو فرشتے آس پاس میں پورے شہر میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، انسانوں کی مغفرت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج یہ مجھ سے جو مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا۔ اور جب یہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں قوموا مغفورا لکم، تم اس حالت میں واپس جاؤ کہ تمہاری بخشش کی جا چکی ہے، تم بخشے ہوئے لوگ ہو۔ تو گویا مغفرت اور بخشش کا یہ دن ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم یہ تصور کریں کہ یہ ہماری صرف ایک عام خوشی کا دن ہے، وہ نہیں ہے۔ اس خوشی کے ساتھ، اس میں مادی خوشی کے ساتھ ساتھ روحانی خوشی بھی شامل ہے۔ اس لیے کسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ اصل خوشی اس کی نہیں ہے جو نیا لباس پہنتا ہے، اصل خوشی اس کی ہے جو خوف خدا برقرار رکھتا ہے۔ اصل خوشی اس کی نہیں ہے کہ جو دنیا کی خوشیاں دیکھتا ہے، اصل خوشی اس کی ہے جس کو رب تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ رضامندی مل گئی۔ حافظ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن پاک انسان کا جو نفس ہے نا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک نفس وہ ہے جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں کہ جو انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ دوسرا نفس ہے جو لوامہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو انسان کو برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے، اور دل کے اندر ایک احساس ندامت پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا نفس ہے جس کو جو نفس مطمئنہ ہے، جس کی بشارت دی گئی ہے کہ جب اس قسم کا انسان جو نفس مطمئنہ حاصل کر چکا ہو دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وفات کے وقت فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب کے پاس اس حالت میں واپس جا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، اور تو جنت میں داخل ہو جا، اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر اپنا جائزہ لوں، ہم میں سے ہر ایک اگر اپنا جائزہ لے تو عمومی طور پر میں اپنے بارے میں تو کم از کم یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم نفس امارہ کے درجے پر ہوتے ہیں 11 مہینے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہمیں لوامہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، کچھ نیکیاں، کچھ روزے، کچھ عبادات، کچھ ساری چیزوں کے ساتھ۔ اس نفس لوامہ کے درجے تک ہم پہنچے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک مکمل ہوتا ہے اور ہم دوبارہ امارہ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہماری جو منزل ہے، ہمارا جو مرتبہ ہے، ہم نے جہاں پہنچنا ہے وہ نفس مطمئنہ کا حصول ہے، تاکہ ہمیں فرشتوں کے زبان سے وہ بشارت حاصل ہو سکے جو بشارت ایک نفس مطمئنہ کو حاصل ہوتی ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اس بشارت کو حاصل کرنا ہم میں سے ہر ایک کا مقصد ہونا چاہیے۔